الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران اسلام، عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ سے اسلامی آپس کے حقوق جو ہے ایک بندے کے دوسرے بندے پر، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کی آپس میں محبت اور اخوت اور ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اللہ کی محبت کے واسطے اور آخرت کی نجات کے واسطے جو بیان فرمائے ہیں، اس سلسلے میں بات شروع تھی۔ ایک حدیث گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آئی، آج بھی مشکوٰۃ شریف سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں پھر دوسری روایت جو اس کی فضیلت پر وارد ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ الگ ترتیب کبھی 6 کبھی 7 جیسے اس سے پہلے جمعہ میں آیا، یہاں پر 5 کا تذکرہ ہے۔ رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس، سلام کرنے والے کو جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے اندر شریک ہونا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھا ہے۔ ایک دوسری روایت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلسلے میں ہے۔ اجمالی طور پر اس حدیث میں 5-6 چیزوں کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اتنے حقوق ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ان بہت سارے 5-6-7 حقوق میں سے ہم ایک پر ابھی بات کریں گے، بیمار کی عیادت کے سلسلے میں، اور اس کی اجمالی اہمیت اور ضرورت بھی میں نے گزشتہ جمعہ خاص طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان تمام میں سے سب سے پہلے بیمار کی، مریض کی جو عیادت کرنے کے لیے ہم تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، خبر پرسی کرنے کے لیے، سب سے پہلی روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملک حتى يمسي۔ قربان ہو جاوے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یوں نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، نماز پڑھتے رہو، بس یہ کرتے ہو، تسبیح پڑھتے رہو، بلکہ مجھ تک پہنچنے کے راستے 2 ہیں۔ ایک تو عبادت کرو مسجدوں میں، اور پھر اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے بندوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، اس کا اکرام کرو، خیر خائی کرو۔ یہ بھی مجھ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، نرالا راستہ ہے، اور لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھ رہے، اللہ تک پہنچنے کا کوئی تعلق نہیں سمجھ رہے اس کو۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت۔
کیا عجیب روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس کا ایک لفظ استعمال کروں گا عربی میں، استحضار رکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، غفلت کے ساتھ نہیں، احتساب کی نیت کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب. پھر دیکھا کتنا لطف و مزہ آتا ہے، اور کتنے اہتمام کے ساتھ بھی، جیسے جماعت میں جانے کے لیے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، مدرسہ بچہ پڑھنے جاتا ہے تو میں عالم حافظ بنتا ہوں ثواب کا کام سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اللہ کا قرب ملے گا، جنت ملے گی، عبادت ہے ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اہتمام کرتا ہے، پاک صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور یہ دل میں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے جا رہا ہوں، اس لائن کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ دل میں شوق، ولولہ، جذبہ، اہمیت، اہتمام سب ہوتا ہے. یہ حدیث پاک پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ترمذی کی، ابو داؤد کی، مشکات کی یہ روایت ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. پکی سچی روایت ہے. اگر اس کا ثواب ہمارے سامنے آ جاوے تو ہم بھی اس عمل کو سرسری نہ کرے، غفلت میں نہ کرے، رواجی نہ کرے، خودکشا نہ کرے، یوں ہی نہ کریں گے بس لوگ کر رہے ہیں تو کریں گے، ورنہ ان کو اگر نہیں جاؤں گا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بلکہ یوں سمجھے گا اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، محبت پیدا ہوگی، مجھے دنیا میں اکرام ہوگا، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور فرشتے اور معصوم فرشتے میرے اس معمولی عمل کی وجہ سے میری خدمت کرنے کے لیے، ثواب لکھنے کے لیے تھک جائیں گے. واہ. تو پھر کوئی بیمار جو ہے نا، جو 1 مہینے میں بیماری کے بعد میں اچھا ہوتا ہے نا، 15 دن میں اچھا ہو جائے گا، جو 1 ہفتے میں اچھا ہوتا ہے نا، 3 دن میں اچھا ہو جائے گا، اگر اتنے لوگ اس کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جاوے اور دعائیں دینے کے لیے جاوے اور معاشرے کے اندر دشمنیاں ختم ہو جائے آپس میں. غور سے سنیں، نیت بھی کرے، اس کو جانے سے پہلے دل بناوے کہ میں اس کے لیے عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اہتمام سے جا رہے، وقت نکال کر جا رہے. آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی پیسے نہیں بیٹھ گئے ہیں، کوئی اس کو دوا داروں کا بہت بڑا ذمہ داری اپنے سر نہیں لے لی ہے، بھائی کیسا ہے کیا ہے، میں نے سنا کہ آپ بیمار پڑ گئے ہیں اور یاد کرنا سنت ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، دعا لے، دعا دے، اچھے الفاظ کہے، ہمت دے، چلا آوے، بس عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے. ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، نہیں ہے کوئی مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت میں عیادت کرنے کے لیے گیا، کیا ملے گا؟ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی. تو اس اپنے بیمار مسلمان بھائی کی خالی اتنی دیر عیادت کرنے، سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم اس بندے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کب تک کریں گے؟ کب تک؟ آدھا گھنٹہ نہیں، ہم تو پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ صبح سے لے کر شام تک اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنے میں لگ جاتے ہیں. ایک فرشتہ کافی تھا، 70,000 فرشتے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے غلط نہیں ہوتی، رحمت ہی رحمت. ہم ان کے لیے رحمت کی دعا مانگیں گے، ہم بھی رحمت میں آ جائیں گے اور فرشتے بھی ہمارے لیے رحمت کریں گے. الا صلی علیہ 70
ملک حتی یمسی، شام تک برابر وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. وہ کسی کو صبح وقت نہیں ملا، شام کو چلا گیا، لیکن شام کو ایسے وقت میں، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، شام کو جانے کے وقت میں، اس کے سونے کے وقت میں نہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70 مَلَكٌ حَتَّى يُصْبِحَ. اور اگر یہ شام کے وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو یہ 70,000 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت، رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں پوری رات صبح تک. سردیوں کی نے ٹاڑ کی، اگر ٹھنڈی کی موسم ہو نا تو لمبی رات ہوتی ہے، تو فرشتے پوری رات جو ہے نا وہ دعا کرتے رہیں گے. اور کیا ملے گا اس کے لیے؟ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ تبارک و تعالی عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا بلڈنگ، حویلی، محل بنا دیں گے. وہ اس کے اندر گھوم جنت میں اپنی شان کے اعتبار سے ایک عمل کے اوپر اتنا بڑا ثواب ہے. غریب سسک کر ہمارے اطراف سماج میں ہمارے گرد و پیش ماحول کے اندر مہینوں تک جو بیمار ہو گیا چلا گیا، پھر کہ اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بیمار ہے، چلا گیا. کوئی غریب کو سرانے پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک روایت ہوئی، دوسری روایت اس سے بھی عجیب. اللہ کو لینے کے لیے ہم اللہ کو لینے کے لیے شب قدر میں جاتے ہیں، رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب لینے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں. میں ایک روایت سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يقول يوم القيامه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ساری مخلوق کے سامنے اللہ ایک بلند مقام پر جلوہ افروز ہوں گے اور کسی ایک بندے کو بلا کر پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار، میں اللہ فرمائیں گے میں بیمار پڑ گیا تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار پڑ گیا تھا، تجھے میری عیادت کرنے کا بھی فرصت موقع نہیں ملا، کام دھندے میں اتنا لگا کہ تجھے فرصت ہی نہیں ملی. میں تیرا رب العالمین بیمار پڑ گیا تھا. قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، یہ میرے پروردگار آپ کا سبحان اللہ ہے، آپ کا ہر عیب سے پاک ہے، آپ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ الصمد، آپ کیسے بیمار پڑیں گے؟ بیماری آپ تک نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جواب سمجھانے کا طریقہ، ایک بات کی اہمیت پیدا کرنے کا ڈھنگ. قال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو کہیں گے جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، اما علمت، مدرسوں میں جاؤ، علم حاصل کرو، جاننے والے سے پوچھو. شریعت اور دین بہت بڑا ہے، ہم نے چند چیزوں کو شریعت کے اندر محدود باندھ رکھا ہے. اما علمت، تو اتنا بھی نہیں جان رہا ہے، پوری زندگی گزار دی اور تجھے عیادت کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوا. اما علمت، تجھے اتنا بھی معلوم نہیں تھا کیا ان عبدی فلانا مریض، میرا ایک فلانا غریب بندہ بستر کے اندر سسکیاں لے رہا تھا، بیمار پڑ گیا تھا، کوئی سرانے پر سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. فلم تعودہ، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اما علمت، تجھے معلوم بھی ہے اگر تو دنیا میں اس میرے بندے کی عیادت کر لیتا لوجدتنی عندہ. مسلم کی روایت ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس میرے بندے کے بیماری کی حالت میں عیادت کرنے کے لیے تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا.
گویا میرے بندے کی عادت کی، گویا میری عادت کی۔ اللہ اپنے بندے کے بیمار ہونے کو اپنی بیماری اور اس کی عادت کرنے کو اپنی عیادت کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، معاشرے میں کتنی محبتیں پیدا ہو جاوے، یہ کیس کباڑے، یہ جتنی بھی دشمنی آپس کے اندر جھگڑے سمادھان سب ختم ہو جاوے۔ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ، کسی کو یہ، کسی کو یہ، کسی کو یہ، بیماری آتی رہتی ہے چھوٹی بڑی۔ سنت سمجھ کر اللہ کو لینے کے لیے، اللہ کی محبت کو لینے کے لیے۔ خیر لمبی روایت ہے، چلو میں جلدی جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، استطعمتک فلم تطعمنی، دنیا کے اندر میں نے تجھے کھانا مانگا تھا کہ اے میرے بندے مجھے کھانا کھلا، لیکن دنیا میں تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا یا رب کیف آتمک وانت رب العالمین، میں تجھے کھانا کیسے کھلاؤں، آپ تو کھانے پینے سے پاک ہے، آپ کیسے کھائے؟ قال اما علمت انہ، تجھے معلوم نہیں ہے ایک میرا فلانا بندہ تجھ سے کھانا طلب کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے 2 لقمے اس کو نہیں دیے، تو جان لے تجھے اتنا بھی خبر نہیں، اتنا بھی نہ معلوم، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا لوجدت ذلک عندی، تو وہاں پر کھلانے کے اوپر اس کھلانے کا ثواب تو پاتا، کھلانے کا اجر و ثواب تو پاتا۔ اے میرے بندے، میں دنیا میں پیاسا ہو گیا تھا، تو نے مجھے پانی کا گھٹ نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اے رب تو میں تجھے کیسے پلاؤں، آپ تو رب العالمین ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا پرانا بندہ پانی کا محتاج تھا، پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا لوجدت ذلک عندی، تو اس کے پاس اس پانی پلانے کے اجر و ثواب کو پاتا۔ 3 باتیں ہوئی، بیمار کی عادت کرنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ کھلانے پلانے کے اندر کہا کہ اس کے اجر و ثواب کو پاتا، اور بیمار کے بارے میں کہا تو مجھے وہاں پاتا۔ اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ اتنا ہی نہیں، مسلمان خالی مسلمان کے لیے نہیں، خاندان والے، جان پہچان والے بڑے بڑے جو ہے نا، مرد بیمار پڑ جائے تو وہاں نہیں دوڑتے ہیں لوگ وہاں پر۔ غیر مسلم بھی اگر پڑوس کے اندر ہے تو اس کی بھی عادت ہے، اور ہمارے نبی ہونے کے باوجود بھی عادت کرنے کے لیے گئے۔ یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ اسلامی تعلیمات۔ آج اسی لیے آپس میں قروض، دشمنی، یہ وغیرہ وغیرہ بھرم بھرا ہوا ہے کہ ہم نے کھل کر کے اسلام کے اخلاق کا مظاہرہ نہیں فرمایا، مسجدوں کے اندر اس کو تانے لگا کر پیش کر دیا۔ جب ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اقرار میں مسلم میں کتنے اجتماعات ہیں، کیا کیا کرنے کا اقرار میں مسلم ہے، پڑوسی کے ساتھ میں، علماء کے ساتھ میں، غریبوں کے ساتھ میں، غیر مسلموں کے ساتھ میں، مسافروں کے ساتھ میں، کس طریقے سے کس کے ساتھ پیش آنے کا، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ محبتوں کی فضائیں، یہ جو آپس کے اندر کینہ اور آپس کے اندر جو بغض ہے وہ سب ختم ہو جا رہے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ایمان، اس کے بعد میں یہ اعمال صالحات، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، سيجعل لهم الرحمن ودا، دلوں سے اندر سے اللہ کینہ، کپٹ، دشمنیاں نکال کر کے اللہ وعدہ فرماتے کہ اللہ محبت پیدا فرماتے۔ آج ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، مسلکی، اپنے ضمنی، اپنے انفرادی، اپنے نجی، اپنے گھریلو چھوٹے چھوٹے مسائل کو ابھرائی کے اوپر بالائے طاق رکھ کر کے بڑے دل کے ساتھ کرنے، اس وقت کے اندر ہمیں مظاہرہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تیسری 3-4 روایتیں باقی ہے، اللہ نے اگر وقت دیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت ثواب کی نیت کے ساتھ، اہتمام اور احتساب کے ساتھ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔